انتہائی بے بسی کی حالت میں میں روئے چلی جا رہی تھی۔ اسلم تو سامنے والی سیٹ پر لیٹ کر سو گیا تھا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آنے والے مستقبل کا خوف ابھی سے ہی میری آنکھوں میں تھا۔ آخر ہم دونوں کے ساتھ غیروں والا سلوک کیوں کیا تھا؟ گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، اور اب ہم بے بسی کی حالت میں ایک نئے شہر جا رہے تھے۔ اس ڈبے میں ایک بھی مسافر نہیں تھا سوائے ہم دونوں میاں بیوی کے، اور مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کسی بھی وقت ٹکٹ چیک کرنے والا آفیسر یہاں آ جائے گا، جبکہ میں نے اور اسلم نے ٹکٹ بھی نہیں لیا تھا۔ شاید رات کے 12 یا 1 کا ٹائم تھا۔ مجھے چاہتے ہوئے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، جبکہ اسلم بے خبر سو رہا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک میرے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں حیران تھی کہ یہ آواز کیسی ہے۔ میں ادھر ادھر اٹھ کر دیکھنے لگی۔ اچانک ہی میری نظر سیٹ کے نیچے پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں 1.5 سال کی بچی لاوارث حالت میں بیٹھی رو رہی تھی، لیکن وہ بچی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ گوری چٹی رنگت، خوبصورت سوٹ پہنے، رو رو کر اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان سب تھے۔ نہ جانے یہ کب سے یہاں بیٹھی تھی اور ابھی اس کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آئی تھی۔ میں نے فوراً ہی اس بچی کو گود میں اٹھا لیا اور پھر جلدی جلدی اسلم کو اٹھانے لگی۔ بچی کے برابر میں رکھا ہوا ایک سفید کاغذ مجھے اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ میں نے وہ سفید کاغذ اٹھایا جس پر لکھی تحریر پڑھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا نام راشدہ ہے۔ میں ایک شادی شدہ 30 سال کی عورت تھی۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، جبکہ اسلم سے میری شادی ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی۔ وہ ایک دوسرے گاؤں کا رہنے والا تھا، لیکن یہ انکشاف شادی کے بعد پتہ چلا کہ اسلم اپنے بہن بھائیوں کا سوتیلا بھائی تھا، کیونکہ اس کی ماں کے مرنے کے بعد اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اسلم کے 5 بہن بھائی اور بھی تھے جو دوسری ماں سے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اسلم کو سوتیلا بھائی ہی سمجھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں شادی ہو کر اپنے سسرال گئی تو میرے ساتھ بھی سوتیلوں والا برتاؤ ہونے لگا۔ اسلم کے باپ کی جتنی بھی زمین جائیداد تھی وہ سب اس نے اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دی تھی۔ گو کہ وہ وصیت نامہ ابھی تک گاؤں کے ایک وکیل کے پاس رکھا ہوا تھا، لیکن ہمیں یقین تھا کہ ہمارے حصے میں زمین نہ صحیح گھر کا ایک حصہ تو آ ہی جائے گا۔ لیکن اسلم کے باپ کے مرنے کے بعد جب وہ وصیت نامہ کھول کر سنایا گیا تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ نہ تو ہمیں گھر سے حصہ ملا تھا اور نہ ہی زمین جائیداد۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اسلم کے سوتیلے بھائیوں نے وکیل کے ساتھ مل کر وہ وصیت نامہ تبدیل کروا دیا تھا۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری کوئی اولاد بھی نہیں تھی، لیکن اچانک ہی وہ سب مل کر ہمیں گھر سے نکال دیں گے، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جب 3 دن بعد اسلم کے بھائیوں نے اسے کہا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ اب اس کا اس گھر، زمین، جائیداد پر کوئی حق نہیں۔ آخر سوتیلا خون ایک دن رنگ دکھاتا ہی ہے، اور ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کا سب سے بڑا بھائی جو بالکل سیدھا سادہ ایک دیندار آدمی ہے، وہ اس حالت میں اپنی بیوی کو لے کر کہاں جائے گا۔ بے بسی کی حالت میں ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ ہم ذلت کا نشان نہیں بننا چاہتے تھے، اسی لیے رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑا، تھوڑا سا سامان اپنے ساتھ لیا اور ٹرین میں بیٹھ کر شہر جانے لگے۔ ہمارے پاس تھوڑا بہت ہی سامان تھا اور پیسے بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، تبھی تو ہم رات کے 8 بجے ٹرین میں بیٹھے اور شہر کی طرف جانے لگے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آدھے راستے میں یہ بچی مجھے ٹرین میں مل جائے گی، جو لاوارث حالت میں ایک سیٹ کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس سفید کاغذ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ اس پر کیا لکھا ہے۔ اس سفید کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کچھ یوں تھی کہ یہ بچی ایک بہت بڑی حویلی کی مالکن ہے۔ اسے لاوارث کرنے والوں نے اس کے ماں باپ کو تو مار دیا، لیکن یہ بچی کبھی نہیں مرے گی، اس لیے اسے واپس اسی کی حویلی میں چھوڑ دیا جائے جو اس کی ملکیت ہے۔ نیچے اس کے گاؤں کا نام اور پورا پتہ بھی موجود تھا۔ اسلم حیرت سے بت بن گیا، کہنے لگا ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی معجزہ ہو گیا ہو، دیکھو ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں، اور اس بچی کی صورت میں ہمیں وہ حویلی بھی رہنے کے لیے مل گئی۔ میں خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی، مجھے تو دشمنی کا معاملہ لگتا ہے، نہ جانے یہ بچی کون ہے اور یہ سفید کاغذ کس نے اس کے پاس چھوڑا ہے۔ مجھے تو یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے۔ اسلم، ہمیں اس بچی کو نہیں لینا چاہیے۔ لیکن اسلم کہنے لگا کہ خدا کا خوف کرو راشدہ، یہ بچی بالکل تنہا ہے، شکر ہے کہ اسے کوئی غلط قسم کے لوگ نہیں لے گئے، ورنہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اب ہم اسے اس کے گھر لے کر جائیں گے۔ پھر جیسے ہی 2 اسٹیشن چھوڑ کر اس کا گاؤں آیا، ہم وہیں پر اتر گئے تھے۔ گو کہ ہم سخت خوفزدہ تھے، میں تو بہت ہی ڈری ہوئی تھی، لیکن میں نے بچی کو اچھی طرح سے اپنے پاس اٹھا رکھا تھا۔
وہ بچی بے تحاشا خوبصورت تھی، جس کی نیلی آنکھیں رات کے اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ پھر ہم اسی حویلی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گاؤں کے اندر آ گئے تھے۔ سامنے ہی وہ عالی شان حویلی کھڑی تھی، جس کی خوبصورتی دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ جیسے ہی ہم اس کے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہاں پر کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ عجیب سا سناٹا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ پھر ہم اس بچی کو لے کر ایک کمرے میں آ گئے تھے۔ میرا شوہر اسلم تو بہت خوش تھا کہ ہمیں رہنے کے لیے ٹھکانہ مل گیا ہے، لیکن میں حیران تھی کہ آخر یہ حویلی اس بچی کی ملکیت کیسے تھی، اور اس کے ماں باپ کون تھے، کہاں چلے گئے۔ مجھے ابھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن دوسری صبح تو جیسے ایک ہنگامہ مچ گیا تھا، جب گاؤں کے لوگ بار بار اس حویلی کی طرف آنے لگے۔ وہ سب اس بچی کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی ایک عورت کہنے لگی، ارے یہ گڑیا زندہ کیسے بچ گئی؟ ہم نے تو سنا تھا کہ اس ایکسیڈنٹ میں یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مر گئی ہے، آخر مری ہوئی بچی زندہ کیسے واپس آ سکتی ہے؟ میں ان کی باتیں سن کر حیران تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اسلم گاؤں کے لوگوں سے کہنے لگا، اس کے ماں باپ نے مرتے ہوئے ہمیں کہا تھا کہ ہماری بچی کا خیال رکھنا، اور یہ حویلی بھی اسی لڑکی کی ملکیت ہے، اسی لیے ہم اس بچی کو یہاں لے آئے ہیں۔ گاؤں والے یہ سن کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے، ہاں، اس کے ماں باپ بہت ہی اچھے تھے، گاؤں والوں پر مہربانی کرتے تھے، لیکن نہ جانے کس نے دشمنی کا بدلہ لیا کہ ان کا اس قدر خوفناک ایکسیڈنٹ کروایا کہ دونوں میاں بیوی موقع پر ہی مر گئے۔ لیکن اس بچی کی لاش نہیں ملی تھی۔ سب کا یہی خیال تھا کہ جس نہر کے پاس ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسی نہر میں اس بچی کی لاش گر گئی ہے، جو لاکھ کوشش کے باوجود نہیں ملی تھی۔ لیکن یہ تم لوگوں تک کیسے پہنچی؟ گاؤں کا ہر شخص یہ بات جاننا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسلم کو اشارہ کیا کہ وہ حقیقت کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتائے۔ نہ جانے اس بچی کا کیا راز تھا، اور گاؤں والے کیسی عجیب و غریب کہانی سنا رہے تھے کہ اس معصوم سی لڑکی کا دشمن کون ہے۔ وہ چھوٹی سی تھی، اسی لیے مجھے اس کا بھرپور خیال رکھنا پڑ رہا تھا۔ پھر ایک دن ایک عورت چلی آئی۔ وہ ایک عمر رسیدہ عورت تھی جس کا نام کلثوم تھا۔ وہ کہنے لگی، میں اس حویلی کی پرانی ملازمہ ہوں، لیکن جب سے اس حویلی کے دشمن اس گاؤں میں پیدا ہوئے تھے تب سے ہی میں نے اس حویلی کا کام چھوڑ دیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ مالکوں کے آخری دنوں میں ان کی خدمت نہ کر سکی، لیکن میں آپ کے ساتھ رہوں گی کیونکہ آپ اس بچی کو بھی پال رہی ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ میرے پاس تو خود ٹھکانہ نہیں تھا، اسلم اور میں تو دونوں ہی لاوارث تھے۔ ہم دونوں ہی ٹھکانے کی تلاش میں گاؤں سے شہر کی طرف جا رہے تھے، لیکن بیچ راستے میں ہمارے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آ جائے گا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر جب میں نے اس بچی کا نام پوچھا تو سارے گاؤں والے کہنے لگے کہ اس کا نام دعا ہے، یہ اپنے ماں باپ کی لاکھ دعاؤں کے بعد اس دنیا میں آئی تھی۔ مجھے اس بچی سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ دعا کے اندر تو گویا میری جان بستی تھی۔ میں ہر وقت اس کا خیال رکھتی، اسے ایک پل بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ لیکن ایک دن کلثوم نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، راشتہ باجی آپ کو کیا بتاؤں، جو اس بچی کے دشمن ہے نا، اس کے ماں باپ کا خون جس نے کیا ہے وہ اس بچی کو بھی مارنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو اس کی بہت حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ سن کر تو میرا خون خشک ہو گیا تھا۔ جب میں نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر اسلم سے کیا تو وہ کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر اس بچی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو آگے بھی وہ کچھ نہ کچھ سبب بنائے گا۔ پھر یہ اس رات کی بات ہے جب دعا میرے پاس ہی سو رہی تھی، لیکن اسلم گھر میں نہیں تھا۔ اس اتنی بڑی حویلی میں صرف دعا اور میں ہم دونوں اکیلے ہی تھے، لیکن میں نے 4 لوگوں کو باغیچے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک ایک کمرے کی تلاشی لے رہے تھے، غالباً اس لڑکی کو ہی ڈھونڈ رہے تھے جو بے خبر پلنگ پر سو رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے موت میرے سر پر منڈلا رہی ہو۔ پھر وہ اس کمرے میں چلے آئے۔ ان 4 نے نقاب لگا رکھے تھے۔ میں ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی، آخر اس بچی کا کیا قصور ہے؟ کیوں مارنا چاہتے ہو تم اسے؟ تبھی ایک آدمی جو بہت ہی خوفناک آنکھوں والا تھا، وہ غصے سے مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگا، زیادہ باتیں نہ کرو ورنہ تمہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ بچی کی طرف بڑھتے، اچانک ہی زوردار سرخ آندھی چلنے لگی۔ کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے اس طرح بجنے لگے جیسے کوئی شدید طوفان آ گیا ہو۔ لال رنگ کی مٹی چاروں طرف اڑنے لگی اور وہ آدمی اندھوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ اچانک ہی قلابازیاں کھاتے وہ سیڑھیوں سے نیچے جا گرے تھے۔ ان کا سر خون سے بھر گیا تھا۔
وہ جو مارنے کے ارادے سے آئے تھے خود ہی زخمی ہو کر دہشت زدہ چہرہ لیے یہاں سے بھاگ رہے تھے، لیکن میری آنکھوں نے جو خوفناک منظر دیکھا تھا اسے شاید میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں نے زینے کے پاس کھڑے 4-5 بڑے بڑے لمبے چوڑے سائے دیکھے، وہ سائے کسی انسان کے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ بھیانک پنجے اور بڑے بڑے چہرے والے وہ آدمی ان چاروں آدمیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے جو اس بچی کو مارنے کے ارادے سے اندر آئے تھے۔ میں نے بھاگ کر دعا کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ کاش میں ان درندوں کا چہرہ دیکھ سکتی تو پورے گاؤں والوں کے سامنے ان کی اصلیت بتا دیتی، لیکن وہ جس طرح نقاب کر کے آئے تھے اسی طرح ہی فرار ہو گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی غیر فطری مخلوق نے دعا کی حفاظت کی تھی۔ میں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں کسی قیمت پر اسے نقصان پہنچنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس بچی سے مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ میں پوری رات بیٹھ کر روتی رہی، اسے اپنی گود میں لے کر۔ وہ بھی اس سارے معاملے سے بری طرح سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ 1.5-2 سال کی بچی بھلا اپنے خوف کا کیسے اظہار کر سکتی تھی، لیکن اس کی نیلی آنکھیں خوف کے مارے چمک رہی تھیں۔ میں اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ حویلی تو بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن اب بالکل لاوارث لگ رہی تھی۔ اگر یہ بچی زندہ نہ ہوتی تو شاید گاؤں کے لوگ اس پر قبضہ جما لیتے۔ نہ جانے کون لوگ ہیں جو یوں اس کے دشمن بن گئے ہیں۔ اس کے ماں باپ کو تو مار ڈالا، ساتھ ہی اس کی بھی جان لینا چاہتے ہیں، لیکن شاید اس کی جان لینا اتنا آسان نہیں تھا۔ اچانک میری نظر حویلی کے اس کمرے پر پڑی جو ہمیشہ بند رہتا تھا، جس کے بند کمرے کے باہر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اس دروازے کو زور زور سے ہلتے ہوئے دیکھا تھا، جیسے کوئی اندر موجود ہو۔ ایک بار جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اگلے دن اسلم آ گیا تھا۔ وہ گاؤں میں اپنے ایک رشتہ دار سے ملنے گیا تھا۔ پھر جب میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ حیران رہ گیا۔ کہنے لگا، ہمیں اس حویلی میں نہیں رہنا چاہیے۔ نہ صرف ہماری جان کو خطرہ ہے، بلکہ اس بچی کو بھی اکیلا دیکھ کر وہ جان سے مار ڈالیں گے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک دروازے سے ایک لمبا چوڑا سا آدمی چلا آیا۔ یہ بالکل ایک انجان آدمی تھا، لیکن اس آدمی کی نگاہیں دعا کی طرف تھیں، جو بے خبر سو رہی تھی۔ تبھی وہ ہم دونوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسلم حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی صاحب کون ہیں آپ؟ وہ بڑے عجیب سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، میں صرف آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ اس حویلی کو چھوڑ کر کہیں نہ جائیں، کیونکہ کچھ بھی ہو، اگر آپ دعا کو یہاں سے کہیں دور لے کر جائیں گے تو وہ واپس یہیں پر آ جائے گی، کیونکہ یہ حویلی اسی کی ملکیت ہے۔ یہاں پر اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ میری بات مانیں، آپ کو یہاں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور دعا کے ساتھ کچھ غلط ہو یہ کبھی نہیں ہوگا، اس لیے آپ اس حویلی کو چھوڑ کر کبھی نہیں جانا۔ یہ کہتے ہی اس نے بڑے پیار سے دعا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جس طرح چپ چاپ اندر آیا تھا اسی طرح باہر چلا گیا، جبکہ میں اور اسلم حیرت سے بت بن کر بیٹھے تھے۔ اس کی بھاری آواز، سفید آنکھیں، یہ سب کچھ ہمارے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ اسلم بھی گڑبڑا کر رہ گیا، کہنے لگا، کون تھا یہ شخص اور یہ ہم سے عجیب و غریب بات کیوں کر کے گیا ہے؟ میں کہنے لگی، تم جا کر گاؤں والوں سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ پھر اس دن اسلم نے پورے گاؤں میں اس کی خاک چھان ماری، لیکن اس کا نام و نشان بھی نہیں ملا۔ نہ جانے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، جو ہمیں تسلی دینے آیا تھا۔ یوں ایک بار پھر سے ہم اس حویلی میں رہنے لگے، لیکن رات کو اچھی طرح دروازے بند کر کے سوتے تھے۔ پھر ایک رات ماسی کلثوم کہنے لگی، آج میں دعا کے پاس رہوں گی، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے اس کے ماں باپ کی یاد آتی ہے۔ میں نے اسے خوشی خوشی اجازت دے دی تھی، کیونکہ وہ میری سگی بیٹی نہیں تھی، وہ اس گاؤں والوں کی بیٹی تھی، کیونکہ گاؤں والے اس کے ماں باپ کو بہت یاد کرتے تھے۔ پھر اس دن ماسی کلثوم اس کے پاس سو رہی تھی، جبکہ میں دوسرے کمرے میں اپنے شوہر کے ساتھ سو رہی تھی، لیکن اچانک ہی میں نے کلثوم کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں سنی۔ جیسے ہی میں اس کمرے میں گئی تو وہ دہشت زدہ سی زمین پر لیٹی اپنا گلا پکڑے چلا رہی تھی، جبکہ دعا نیچے زمین پر پڑی رو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بھی ہلکی سی چوٹ کا نشان تھا، لیکن کلثوم تو بہت زیادہ زخمی حالت میں نظر آ رہی تھی۔ تبھی اچانک میں نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہی تھی، پھر کہنے لگی، مجھے معاف کر دو اور تم ہی اس کی حفاظت کرو، اس کا خیال رکھو۔ یہ کہہ کر وہ پاگلوں کی طرح اٹھی اور رات کے اندھیرے میں اس حویلی سے بھاگتی چلی گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں نے دعا کو اپنے آپ سے چمٹا لیا تھا۔ شاید میں نے ماسی کلثوم پر اعتبار کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی،
نہ جانے اس نے ایسی کیا حرکت کی تھی جو اس کی یہ حالت ہوئی، لیکن دعا کے ماتھے پر جو ہلکی سی چوٹ کا نشان تھا اسے میں نے صاف کر دیا تھا۔ پھر اگلے دن اسلم کہنے لگا میں کچھ سامان لے کر آتا ہوں۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، تم اس بچی کا سارا سامان لے کر آؤ اور تھوڑا سا کھانے پینے کا بھی سامان لے آنا۔ یہ راز تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ دعا کے ماں باپ کے کمرے میں رکھا ہوا ایک صندوق جو پیسوں سے بھرا ہوا تھا لیکن اس کے ماں باپ کی ملکیت تھی، اسی سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ ہم دعا کو بہت اچھے سے پال رہے تھے۔ گو کہ یہ حویلی تو بہت بڑی تھی، لیکن یقیناً اس کے ماں باپ نے ڈھیر ساری دولت کہیں نہ کہیں چھپا کر رکھی ہوگی، لیکن فی الحال تو ہمارا گزارا انہی پیسوں سے ہو رہا تھا جو دعا کے ماں باپ کے بیڈ کے نیچے سے ہمیں ایک پرانا صندوق ملا تھا۔ ہم بڑے آرام سے اس سے اپنا گزارا کر رہے تھے۔ پھر اسلم شہر چلا گیا اور میں کچن میں دعا کے لیے دودھ گرم کرنے چلی گئی، ساتھ ہی میں نے اپنا ناشتہ بھی بنا لیا۔ زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک پیاری سی بچی، ساتھ ہی رہنے کے لیے اتنا خوبصورت گھر مل جائے گا۔ اگر ان دشمنوں کا خوف نہ ہوتا تو میری زندگی کسی جنت سے کم نہ ہوتی۔ ابھی بھی دعا پالنے میں سو رہی تھی جبکہ میں اس کے لیے دودھ گرم کر کے رکھ رہی تھی، جب میں نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنی۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو خوف کے مارے بت بن گئی۔ سفید لباس میں ملبوس وہ آدمی میرے پیچھے چکر لگا رہا تھا۔ لمبا چوڑا قد، یہ وہی تھا جو اس دن مجھے سمجھانے آیا تھا کہ میں اس حویلی کو چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں۔ خوف کے مارے میں اسے دیکھے جا رہی تھی کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ اچانک ہی وہ میری طرف پلٹا اور کہنے لگا تم ایک نیک عورت ہو، تم اس بچی کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، میں حیرت سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم نے اس ماسی کلثوم پر اعتبار کیوں کیا۔ وہ دعا کو اٹھا کر ان دشمنوں کے حوالے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ہمارے خوف سے وہ دشمن اس حویلی میں قدم نہیں رکھ سکتے، لیکن ماسی کلثوم کل رات اسے ان کے پاس لے کر جا رہی تھی، تبھی تو ہم نے اس کا یہ حال کیا۔ آئندہ دھیان رکھنا، کبھی کسی غیر کو اس کے پاس نہ چھوڑنا۔ اب تو میرے لیے یہ سوال کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا اور میں گھبرا کر اس سے پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں اور ہر بار اس کی حفاظت کرنے کیسے آ جاتے ہیں۔ تبھی اچانک اس نے اسی کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر میری آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا تھا جب میں نے اس کمرے کے کھلے ہوئے دروازوں کو دیکھا۔ وہ جس طرح یہاں آیا تھا اسی طرح خاموشی سے اس کمرے کے اندر چلا گیا اور میرے اندر شدید دہشت داری تھی۔ میرے قدم اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ڈرتے کانپتے میں اس کمرے تک پہنچی تھی۔ جیسے ہی اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو حیرت سے بت بن کر کھڑی رہ گئی، کیونکہ وہاں اس آدمی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ اس کمرے کے اندر آ کر غائب ہو گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں پلٹی اور بھاگتی ہوئی دعا کے پاس آ گئی جو نیند سے بیدار ہو گئی تھی۔ اب میں نے اسے خود سے لپٹا لیا تھا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ پھر 4-5 گھنٹے بعد اسلم آیا تھا۔ وہ ڈھیر ساری چیزیں لے کر آیا۔ اسلم دعا کے لیے کھلونے بھی لے کر آیا تھا۔ وہ دعا کو بہلا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ہماری ہی بیٹی ہو۔ اتنی خوبصورت بچی کو بھلا کون نہیں پالے گا، لیکن گاؤں والے کہتے کہ ہم تو اس حویلی میں آ ہی نہیں سکتے، تم خوش نصیب ہو جو اس بچی کو پال رہے ہو۔ پھر ایک دن میں نے دعا کے ماں باپ کی تصویر دیکھی۔ وہ دونوں بھی بہت ہی خوبصورت تھے۔ ان دونوں کی جوڑی شاندار تھی۔ وہ ایک چودھری جیسی شخصیت کا مالک انسان لگ رہا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ دونوں بیچارے ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے۔ کہنے والے کہتے تھے کہ ان کے دشمنوں نے ان کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا، لیکن اس بات میں حقیقت تھی یا یہ صرف جھوٹ پر مبنی ایک کہانی تھی میں یہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن میں خوش تھی کہ دعا کی اس حادثے میں جان بچ گئی تھی۔ کاش مجھے کوئی بتا دے کہ وہ دشمن اس گاؤں کے ہی ہیں یا پھر کوئی اور ہیں، تاکہ ان سے ہر وقت چوکنا رہا جا سکے۔ ساتھ ہی وہ آدمی جو مجھے اپنے لیے خبردار کرنے آتا رہتا تھا، وہ اس کمرے میں جا کر غائب ہو گیا تھا۔ اس کا راز بھی ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ پھر اس رات میں اسلم سے کہہ رہی تھی کہ ہم اس حویلی کو چھوڑ کر دعا کو لے کر کہیں دوسرے شہر چلتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر قدم قدم پر نہ صرف ہماری بلکہ اس بچی کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ اسلم کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ پھر وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم نہیں جانتی وہ ہمیں کبھی بھی اس حویلی کو چھوڑنے نہیں دیں گے؟ میں چونک کر اس سے پوچھنے لگی کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اسلم کی آنکھوں میں ایک چمک تھی،
پھر وہ کہنے لگا، اسی کی جو اس دن ہمارے سامنے آیا تھا۔ کیا تم جانتی ہو، گاؤں کے ایک آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ اس حویلی میں جنات کا سایہ ہے۔ وہ اس حویلی کے ایک حصے میں رہائش اختیار رکھتے ہیں۔ یہ سن کر خوف کے مارے میری گھگی بن گئی تھی، میں آگے کچھ بول ہی نہ سکی۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں اسلم سے کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھو مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً تم کوئی بھیانک مذاق کر رہے ہو۔ تو اسلم اداسی سے کہنے لگا، نہیں، یہ مذاق نہیں بلکہ اسی میں سچائی ہے۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا، مجھے بھی پہلے یقین نہیں آیا تھا کہ اس حویلی میں ہمارے ساتھ جنات بھی رہائش اختیار رکھتے ہیں۔ دراصل جب بھی اس بچی کے دشمن اس پر حملہ کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ یہ حویلی جنات کی ہے۔ تو کیا یہ حویلی دعا اور اس کے ماں باپ کی نہیں ہے؟ میں حیرت سے عجیب سوال کر رہی تھی۔ یہ سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، نہیں، یہ کہانی مجھے گاؤں کے ایک آدمی سے پتہ چلی ہے کہ دعا کے باپ کا نام چودھری فرہاد تھا۔ جس طرح اچھے انسان کے کئی دوست ہوتے ہیں اس طرح اس کے دشمن بھی بن جاتے ہیں، اور چودھری فرہاد کے دشمن کوئی اور نہیں بلکہ اس کے سوتیلے بھائی تھے جو اسی گاؤں میں رہائش اختیار رکھتے تھے۔ پھر جب اس کے باپ نے یہ حویلی فرہاد کے نام کر دی تو اس کے جلن میں وہ اس کے دشمن بن گئے۔ وہ بھی اسی گاؤں میں رہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ گاؤں کو چھوڑ کر شہر منتقل ہونے لگے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ناگ کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا، اور ایسا ہی چودھری فرہاد کے ساتھ ہوا تھا۔ گو کہ کئی سال اس دشمنی کو گزر گئے تھے۔ ابھی ان دونوں میاں بیوی کی ایک پیاری سی بیٹی بھی تھی، لیکن دشمن اب بھی چاہتے تھے کہ کسی طرح اسے زیر بار کر سکیں۔ وہ چودھری فرہاد سے اس بات کا بدلہ لینا چاہتے تھے کہ یہ پوری حویلی اس کی ملکیت تھی۔ وہ اس کے خاندان کو برباد کر دینا چاہتے تھے، کیونکہ اس گاؤں کی آدھی زمینیں اس کے نام پر تھیں۔ پھر ایک دن انہیں موقع مل گیا، وہ اس حویلی میں آنے جانے لگے۔ دوست کی صورت میں دشمن بن کر وہ یہاں آئے تھے اور چودھری فرہاد کے آنے جانے پر نظر رکھنے لگے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب وہ شہر سے گاؤں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے اس کا اس قدر زوردار ایکسیڈنٹ کروایا کہ وہ موقع پر ہی دونوں میاں بیوی دم توڑ گئے۔ وہ تو اس بچی کو بھی مار دینا چاہتے تھے، کیونکہ اس کے بعد یہ حویلی اور وہ ساری زمین جائیداد ان کے نام پر منتقل ہو جاتی۔ لیکن اس بچی کی خوش قسمتی دیکھو کہ یہ اس خطرناک ایکسیڈنٹ میں بچ کر نہر میں جا گری تھی۔ لیکن یہ نہر سے کیسے نکلی اور اس ٹرین میں کیسے پہنچی، یہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ چودھری فرہاد کی اس حویلی میں جنات کا بسیرا تھا۔ وہ نہ صرف ان جنات سے بات چیت کیا کرتے تھے بلکہ کئی موقع پر ان کی مدد بھی حاصل کیا کرتے تھے، اور بدلے میں ان جنات کی مدد کر کے وہ خوشی محسوس کرتے۔ یوں سمجھ لو کہ چودھری فرہاد یعنی دعا کے والد کی ان جنات سے اچھی خاصی دوستی تھی، اور اگر وہ یہاں رہائش اختیار کیے ہوئے تھے تو وہ بھی انہی کی اجازت سے۔ لیکن کہتے ہیں کہ مرتے وقت ان دونوں میاں بیوی کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایک اجنبی جو ایک جنات تھا وہ انسان کے روپ میں اس کے پاس آیا۔ تب ان دونوں میاں بیوی نے اس جنات سے درخواست کی تھی کہ اس کی بیٹی اگر بچ گئی ہے تو اس بچے کی حفاظت وہ کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ دعا کو کبھی بھی اس حویلی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اور یہ ساری زمین جائیداد اور اس حویلی کی ملکیت اسی کے نام پر ہے۔ اور سارے گاؤں والے حیران ہیں کہ اس حویلی کے کاغذات اور زمین جائیداد کے سارے کاغذات کہاں پر چھپائے ہوئے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد یہاں پر جاسوسی کی اور ان کاغذات کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سب کہتے ہیں کہ ان جنات نے ان سب کو اپنے پاس حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس حویلی میں کسی کو بھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ اس دن بھی دعا پر حملہ کرنے والے وہ اس کے باپ کے دشمن ہی تھے جو اسے مار دینا چاہتے تھے، لیکن جنات نے ان کی حفاظت کی۔ اسی لیے گاؤں والے سب کو پہلے ہی خبردار کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی اس بچی کی طرف یا پھر حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، ورنہ انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اسلم کے منہ سے یہ خوفناک کہانی سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں حیرت سے اس بچی کو دیکھ رہی تھی جو بے خبر سو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کس قدر عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ پھر میں گڑبڑاتے ہوئے اسلم سے کہنے لگی، تم یقین نہیں کرو گے اسلم کہ میں نے اس آدمی کو اس کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا، لیکن جب میں تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں گئی تو وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر اسلم مسکرایا اور کہنے لگا، ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی بھی ہمارے آس پاس ہو لیکن ہمیں دکھائی نہ دے رہا ہو۔ بس یوں سمجھ لو کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جنات تھا۔ میری آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی، میں بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اسلم مجھے یوں ڈرتا ہوا دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا،
ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری حفاظت جنات کرتے ہیں، وہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہونے دے گا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم سے خوش ہیں، کیونکہ ہم جس معصوم بچی کا بہت خیال رکھتے ہیں اسے اپنی سگی بیٹی سمجھ کر پال رہے ہیں۔ اسلم شروع سے ہی ایسی باتوں سے خوف محسوس نہیں کرتا تھا، جبکہ مجھے پوری رات نیند ہی نہیں آتی تھی، لیکن جو کہانی میں نے دعا اور اس کے خاندان کی سنی تھی، اسے سن کر تو مجھے اس سے اور بھی محبت ہو گئی تھی۔ میں پہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ میں خود دیکھ رہی تھی کہ گاؤں والے عجیب و غریب نظروں سے ہمیں دیکھتے تھے کہ ہم دونوں میاں بیوی کس چاؤ سے اس معصوم سی بچی کو پال رہے ہیں۔ پھر اس دن ہم دونوں میاں بیوی دعا کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے تھے جب اچانک ہی 5-6 سفید لباس میں ملبوس لمبے چوڑے آدمی اندر آئے تھے۔ ہم انہیں دیکھ کر سخت خوفزدہ ہو گئے۔ میں تو اسلم کے ساتھ چمٹ گئی تھی، جبکہ دعا کو بھی میں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ سب کے سب ہمارے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ ان سب کے چہرے ایک جیسے تھے، لباس ایک جیسے، لمبا چوڑا قد لیے وہ اس دنیا کے لوگوں سے بہت الگ لگ رہے تھے۔ اسلم بالکل خاموشی سے انہیں دیکھے جا رہا تھا، جبکہ میں حیران تھی کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ تبھی ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، کل کی رات بہت ہی عجیب ہوگی، کل وہ کام ہوگا جس کا ہم بہت دنوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ میں آپ کی کوئی بات نہیں سمجھا، اسلم حیرت سے ان سے پوچھ رہا تھا۔ پھر وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو ہم جانتے ہیں کہ تم ہماری حقیقت کو جان گئے ہو کہ ہم انسان نہیں بلکہ اس حویلی میں رہنے والے جنات ہیں، اور ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ گاؤں کے لوگ کبھی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ اس پیاری سی بچی کے والد کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، اسی لیے ہم دن رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں صرف اس بات کا افسوس ہے کہ ہم دعا کے ماں باپ کو بچا نہیں سکے اس خوفناک حادثے میں، لیکن ہم ان کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ اسلم گھبرا کر کہنے لگا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ جو دعا کے والد کے قاتل ہیں وہ بہت طاقتور ہیں۔ تبھی وہ جنات مسکرایا اور کہنے لگا، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے، اس لیے انہیں دنیا کے سامنے لانا بہت ضروری ہے۔ کل رات وہ یہاں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس بچی کو زور زبردستی کر کے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، پھر وہاں لے جا کر وہ اسے مار ڈالیں گے اور ساتھ ہی وہ اس پوری حویلی کی تلاشی لیں گے کہ اس حویلی اور زمین کے کاغذات کہاں پر رکھے ہیں۔ وہ سب ہمارے پاس حفاظت سے موجود ہیں۔ جب یہ بچی جوان ہو جائے گی اس کے بعد ہم وہ کاغذات اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن کل رات تم دونوں نے ہمت دکھانی ہے، سارے گاؤں والوں کو جمع کر کے ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے لانی ہے تاکہ وہ انجام کو پہنچ جائیں۔ یہ کہتے ہی وہ ہم دونوں کے سامنے سے غائب ہو گئے، جبکہ میں خوف سے رونے لگی۔ اسلم مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو رونا مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیں ان کی بات سمجھنی ہوگی، اگر ان کی خوشی اسی میں ہے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ میں آنے والے وقت سے بری طرح خوفزدہ تھی۔ کل رات نہ جانے کیا ہونے والا تھا، لیکن اسلم تو جیسے ساری تیاری کر کے بیٹھا تھا۔ پھر وہ خوفناک رات بھی آ گئی۔ اس رات 10-12 لوگ اچانک ہی دیواریں پھلانگتے ہوئے اس حویلی کے اندر آئے تھے۔ انہوں نے ہمیں یرغمال بنا لیا۔ میں جو بچی کو اپنے پاس چمٹائے کھڑی تھی، انہوں نے زوردار انداز میں بچی کو چھین کر اپنے بازو میں دبوچ لیا۔ وہ چلا چلا کر رو رہی تھی۔ مجھے دعا کو دیکھ کر بے تحاشا ترس آ رہا تھا، لیکن وہ ہر چیز کی تلاشی لے رہے تھے۔ ایک ایک چیز کو انہوں نے بکھیر کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ کاغذات ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اسلم نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد آ جائے۔ تبھی اس آدمی نے اچانک مجھے بالوں سے پکڑا اور کہنے لگا، تو یہاں کب سے رہ رہی ہے ڈائن؟ جلدی بتا کہ اس حویلی کے کاغذات کہاں رکھے ہیں۔ میں تکلیف سے رونے لگی، لیکن اچانک ہی اس حویلی کے سارے کمروں کے دروازے زور زور سے بجنے لگے، جیسے کوئی آندھی طوفان آ گیا ہو۔ پھر ان لوگوں نے ایک بھیانک منظر دیکھا تھا، جب اس حویلی کی اوپری منزل پر تعداد میں سینکڑوں کے حساب سے سفید لباس میں لمبے چوڑے وجود گھومتے پھرتے دیکھے، جو شعلہ بار نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت خوفزدہ ہو کر یہاں سے فرار ہونا چاہتے تھے، اور انہوں نے دعا کو بھی زمین پر پٹخ دیا تھا، لیکن جیسے ان کے فرار ہونے کے سارے راستے مسدود ہو گئے تھے، کیونکہ حویلی کے دروازے خود بخود بند ہو گئے تھے۔ پھر اچانک ہی لوگوں کا شور ہونے لگا۔ کھڑکی سے میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اسلم نے سارے گاؤں کے لوگوں کو جمع کر لیا تھا۔ سارے گاؤں کے لوگ ہجوم کی صورت میں اس حویلی کے اندر آئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے ان سب کو پکڑنا شروع کر دیا جو دعا کو مارنے کے ارادے سے اس حویلی کے اندر آئے تھے۔
پھر گاؤں کا پنچایتی کہنے لگا، وہ نیک شخص جو اس گاؤں میں رہتے ہوئے سب کی مدد کرتا تھا، ان ظالموں نے اسے ہم سے چھین لیا، لیکن آج ہم اس کے دشمنوں کو ہرگز یہاں سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ گاؤں کے لوگ ان پر پل پڑے تھے۔ وہ تعداد میں سینکڑوں کے حساب سے تھے، جبکہ وہ 10-12۔ میں خوش تھی کہ بالآخر وہ دشمن جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، جو اس بچی کا خون کرنا چاہتے تھے، اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ گاؤں والوں نے لمحے بھر میں انہیں پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ گاؤں والوں نے ان پر الزام لگایا کہ نہ صرف ان ظالموں نے دعا کے ماں باپ کو قتل کیا، بلکہ آج اس بچی کو بھی قتل کرنے کے ارادے سے اس حویلی کے اندر آئے تھے۔ پولیس انہیں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ مجھے بہت خوشی تھی۔ ان سب نیک جنات نے ہماری مدد کی تھی۔ اگر وہ ہمارا ساتھ نہ دیتے تو کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات بھی وہ اس حویلی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے۔ دعا کو میں نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ پھر سارے گاؤں والے کہنے لگے، آج سے یہی دعا کے ماں باپ ہیں، کیونکہ یہ بچی چھوٹی ہے، اسے ماں باپ کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں میاں بیوی بہت نیک ہیں۔ گاؤں والوں نے تو ایک دم سے ہی ہمیں آسمان کے اوپر چڑھا دیا تھا، جبکہ ہم دونوں تو بہت عاجز انسان تھے، معمولی سی کمائی میں گزارا کرنے والے۔ لیکن ایک دم سے اس بچی کی وجہ سے ہم گاؤں والوں کے لیے اتنے عزیز ہو جائیں گے، یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب میں دعا کو اپنی بیٹی سمجھ کر پال رہی تھی۔ اب وہ دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی۔ میں اسے بڑا ہوتے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ پھر وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ نہ چلا۔ آج وہ پورے 18 سال کی ہو چکی تھی۔ ان 18 سالوں میں میں اور اسلم کئی بار اسے اپنے گاؤں لے کر گئے تھے، جہاں پر ہمارے دیگر رشتہ دار رہتے تھے، لیکن اسلم کو سوتیلے بھائیوں سے ہمیں نفرت تھی۔ ہم ایک دفعہ بھی ان سے ملنے نہیں گئے تھے، گو کہ وہ ہمارے حالات دیکھ کر حیران تھے۔ انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ ہم ایک بہت بڑی حویلی میں رہتے ہیں، اور جس بچی کو پال رہے ہیں یہ حویلی اسی کی ملکیت ہے۔ دعا اب جوان ہو گئی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھی، بالکل اپنی ماں جیسی۔ لیکن میں نے آہستہ آہستہ اسے اس کے بچپن کی ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جوان ہونے کے بعد اسے یہ ساری باتیں پتہ چلیں اور وہ کسی صدمے کا شکار رہے۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ کے قاتل آج بھی جیل میں سڑ رہے ہیں تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ لیکن میں نے ایک بات اس سے چھپائی تھی، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ اس حویلی کے ایک حصے میں جنات کا بسیرا ہے، جنہوں نے بچپن سے ہی اس لڑکی کی حفاظت کی تھی۔ آج بھی میں دیکھتی ہوں جب بھی وہ سو رہی ہوتی جیسے کوئی اس کی پہرے داری کر رہا ہوتا تھا۔ دعا ان لوگوں کے لیے کتنی خاص تھی یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن ایک دن وہ مجھے کہنے لگی، اماں مجھے حویلی کے اس کمرے سے عجیب و غریب سی آوازیں آتی ہیں، جیسے اس کے اندر کوئی موجود ہو۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری حویلی بہت خالی خالی سی ہے؟ اسے لوگوں سے آباد ہونا چاہیے۔ پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ دیکھو جب تم چھوٹی سی تھی تو ہم تینوں ہی اس حویلی میں رہتے تھے، لیکن آج تو اتنی ملازمائیں ہیں، حویلی کا منشی آ جاتا ہے تمہیں زمین کے معاملات سمجھانے کے لیے، سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا ہے، پھر تمہیں کیوں اتنی تنہائی محسوس ہوتی ہے؟ تب اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی اور وہ کہتی کہ بس کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے امی ابو یہی ہیں، مجھے ان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے سگے ماں باپ کو یاد کر کے روتی تو میں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی اور کہتی کہ تم یہاں انہیں یاد کرتی ہو تو وہاں وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس لیے تم ان کے لیے دعا کیا کرو۔ پھر وہ یہ سن کر مسکرا دیتی اور کہتی کہ آپ اور ابا میرے لیے بہت خاص ہیں، لیکن سچ سچ بتائیں کہ میں آپ کو کیسے ملی تھی؟ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ جاتی۔ مجھے وہ کالی اندھیری رات یاد آتی جب ہم دونوں میاں بیوی ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور لاوارث حالت میں دعا ہمیں ایک سیٹ کے نیچے سے ملی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اسے یہ بات نہیں بتائی اور کہنے لگی کہ تمہارے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا، اس کے دوسرے دن ہی ہم اس راستے سے گزر رہے تھے جہاں پر تم ایک درخت کے نیچے زخمی حالت میں پڑی تھی۔ یہ سن کر وہ اداس ہو جاتی، پھر کہتی کہ کاش میں بھی اپنی امی ابو کے ساتھ ہی مر جاتی تو میرے دل کو سکون ہوتا۔ میں اس کی بات پر ناراض ہو جاتی اور کہتی کہ پھر ہم بے اولاد جوڑے کا کیا ہوتا؟ تمہاری صورت میں ہمیں اولاد مل گئی، ہمارے دل کی تشنگی دور ہو گئی، آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ میری ناراضگی محسوس کر کے وہ میرے گلے میں باہیں ڈال دیتی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اس رات بڑی حیرت انگیز بات ہوئی تھی جب میں اس کے ساتھ ہی سو رہی تھی، لیکن اچانک ہی رات کے 12 بجے جیسے کوئی دعا کو آوازیں دے رہا ہو۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ دعا حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی دعا باہر آئی،
اچانک ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ایک جن ذات تھا جو انسان بن کر سامنے موجود تھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ دعا حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کون ہیں آپ اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ جبکہ میں بالکل خاموش تھی۔ دعا اس کے سامنے جا بیٹھی تھی۔ تبھی اس نے اپنی سفید آنکھیں اٹھائیں اور دعا کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں بیٹی۔ یوں سمجھو کہ تمہارے باپ کی ایک امانت میرے پاس ہے۔ کیسی امانت؟ وہ حیرت سے اس آدمی سے پوچھ رہی تھی۔ تبھی اچانک اس آدمی نے ایک لال رنگ کے کپڑے میں لپٹے وہ کاغذات دعا کی طرف بڑھائے اور کہنے لگا، یہ تمہارے ماں باپ کی امانت ہے۔ اس حویلی اور زمین کے سارے کاغذات جو ہمارے پاس حفاظت سے رکھے ہوئے تھے۔ دعا نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا تھا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو اس سب کی نوبت نہ آتی۔ کیا آپ ان سے آخری بار ملے تھے؟ وہ بڑی آس بھری نظروں سے دیکھتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس آدمی نے سر ہلایا اور کہنے لگا، یوں سمجھ لو کہ وہ مرتے وقت بھی تمہارے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی بیٹی کا پوری زندگی ایسے ہی خیال رکھیں جیسے ماں باپ اپنی اولاد کا رکھتے ہیں، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹی۔ اچانک ہی اس نے اپنا بھاری ہاتھ دعا کے سر پر رکھا۔ دعا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ وہ بار بار اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی، بار بار پوچھتی، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ بابا کے کون سے دوست ہیں؟ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، کیونکہ میں نے اس کی سفید آنکھیں، اس کا حلیہ، اس کا وجود، ہر چیز پہچان لی تھی۔ اس کی لمبی چوڑی پرچھائی۔ میں دعا کو کیسے بتاتی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی حویلی کے رہنے والے وہ جنزاد ہیں جو ہزاروں سال سے یہیں پر آباد ہیں، جو دعا کے والدین کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ پھر جس طرح خاموشی سے وہ آدھی رات کو یہاں آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا، لیکن دعا کی امانت اس کے حوالے کر گیا تھا۔ پھر اس دن دعا نے وکیل کو بلایا اور کہنے لگی کہ میرے سگے ماں باپ تو نہیں، لیکن یہ دونوں میرے لیے سگے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں، اس لیے میں یہ حویلی ان کے نام کرتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں کہنے لگی، نہیں بیٹی، ماں باپ ہمیشہ اپنی زمین، جائیداد، دولت، سب کچھ اپنی اولاد کے نام کرتے ہیں، اس لیے ان سب پر تمہارا حق ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہوا ہم دونوں تمہارا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ میں جانتی تھی کہ دعا ہم دونوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اس نے سچ میں ہی اسلم کو اس گاؤں کا چودھری بنا دیا تھا، کیونکہ جس طرح چودھری فرہاد کی گاؤں والے بہت عزت کرتے تھے، اسی طرح اسلم کی بھی لوگ بہت عزت کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ پھر اس دن اس کے سوتیلے بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے۔ میں نے اسلم کو دیکھا۔ وہ سفید کاٹن کا لباس پہنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ جیسے لوگوں کے درمیان اس کی عزت تھی، وہ ایسے ہی رہا کرتا تھا۔ اس کے سوتیلے بھائی اس کا یہ حال دیکھ کر حیران تھے کہ یہ کتنا بدل گیا ہے۔ وہ اسلم جسے اس کے بھائیوں نے، ہم دونوں میاں بیوی کو دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، لیکن آج ہمیں جو عزت ملی تھی وہ سب دعا کی وجہ سے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ آج وہ مدد مانگنے آئے تھے اسلم سے کہ اسلم ان کی کچھ مدد کرے، کیونکہ ان کا سارا مال مویشی، گھر بار، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ جو دوسروں کے ساتھ غلط کرتے ہیں، ان کا ناجائز حق کھاتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ انصاف کرتا ہے، چاہے وہ چودھری فرہاد کے سوتیلے بھائی ہوں یا پھر میرے شوہر اسلم کے بھائی جنہوں نے نا انصافی کی تھی، اور دعا کے وہ سوتیلے چچا جو ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار دعا کی جان لینے آئے تھے۔ اگر وہ نیک جنات اس حویلی میں موجود نہیں ہوتے تو شاید ہم بھی اسے بچا نہیں سکتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ شاید دعا کی زندگی میں خوشیوں کا آنا ابھی باقی تھا۔ اب میں اور اسلم اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر رہے تھے، لیکن دعا نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی ایسے لڑکے سے شادی کروں گی جو اس حویلی میں گھر داماد بن کر رہنا پسند کرے گا، کیونکہ وہ مجھے اور اسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ ہم بھی اپنی بیٹی سے جدائی نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے یقین تھا کہ اس کے لیے جلد ہی کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ فی الحال تو وہ شہر کے ایک بہت بڑے کالج میں اچھی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ایک ٹرین کے سفر نے کیسے ہم دونوں میاں بیوی کی زندگی کو تبدیل کر دیا تھا۔ اس رات شاید کئی لوگوں کی زندگی تبدیل ہوئی تھی، ہم دونوں میاں بیوی کی، دعا کی اور دعا کے ماں باپ کے دشمنوں کی، کیونکہ وہ انجام کو پہنچ گئے تھے۔ لیکن دعا آج بھی ایک حقیقت سے ناواقف ہے
کہ اس حویلی کے ایک حصے میں ان جنات کا بسیرا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ حویلی جنات کی ہے۔